گلمر فال کا جنگل جادو سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں درخت سانس لیتے تھے، ندیوں کی آواز میں سرگوشیاں چھپی ہوتی اور ہر پتا اپنی زبان میں بات کرتا تھا۔ اسی جنگل کے بیچوں بیچ ایک نرم سی کائی سے ڈھکی چٹان پر ایک چھوٹا سا بونا رہتا تھا، فن او فرن۔ وہ سبز کپڑوں میں ملبوس، سنہری بٹنوں والا کوٹ پہنے، اپنی چمکتی ہوئی ٹوپی پر نیلی۔ ایک دن صبح سویرے ہوا میں کچھ عجیب سا تھا۔ درخت ہولے ہولے سرسرانے لگے، جیسے وہ کوئی راز سنانے والے ہوں۔ فن نے آنکھیں بند کی اور کان لگائے۔ ہوا نے سرگوشی کی، کوئی آ رہا ہے۔ یہ سن کر فن کا دل دھڑک اٹھا۔ جب وہ نیچے آیا تو کائی پر عجیب سے نشان دکھائی دیے۔ وہ جانور کے نہیں تھے، وہ انسان کے قدموں کے نشان تھے۔ فن چونک گیا اور فوراً سمجھ گیا کہ اس کے خزانے کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ خطرے کی خبر سن کر وہ سیدھا جنگل کے سب سے عقل مند مکین بوڑھے مینڈک اولڈ کروک کے پاس گیا۔ وہ ایک چھوٹے جوہر کے کنارے اینک لگائے بیٹھا ہوتا۔ فن نے اپنی فکر ظاہر کی تو مینڈک بولا، ہر آنے والا دشمن نہیں ہوتا، کبھی کبھی مہمان بھی ہوتا ہے۔ یہ سن کر فن اور الجھن میں پڑ گیا۔ اس نے واپسی پر فیصلہ کیا کہ وہ پہلے چال بچھائے گا۔ چنانچہ اس نے سونے کے نقلی سکے، چمکتے مشروم اور جادوئی دھاگے سے ایک چالاک جال تیار کیا۔ ایسا جال جس میں نیت صاف نہ ہو تو پکڑا جانا یقینی ہو۔ کچھ دیر بعد ایک کم عمر لڑکا ایلیٹ جنگل میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پرانا سا تھیلا تھا اور آنکھوں میں حیرت۔ وہ چپ چاپ خزانے کی طرف بڑھا، مگر فن نے فوراً سامنے آ کر راستہ روک لیا۔ یہ خزانہ تمہارا نہیں، فن نے غصے سے کہا، مگر ایلیٹ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، میں چور نہیں ہوں، صرف راہ بھٹک گیا ہوں۔ بس جنگل نے ایلیٹ کو پرکھنے کا فیصلہ کیا۔ اچانک فضا بدل گئی، ہر طرف سونا، چمکتے خزانے اور سنہری روشنیوں کی گونج ہونے لگی۔ ایلیٹ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا، مگر پھر اس نے سکہ زمین پر رکھا اور کہا، میں لینے نہیں، سیکھنے آیا ہوں۔ یہ سن کر فن کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ وہ پہلی بار اسی انسان پر بھروسہ کرنے لگا تھا۔ آخر کار فن نے ایلیٹ کو گلے لگایا۔ سورج کی کرنیں درختوں کے بیچ سے چھن چھن کر چٹان پر پڑ رہی تھی۔ تتلی اب ایلیٹ کے کندھے پر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ فن نے آہستہ سے کہا، اب میں اکیلا نہیں ہوں۔ گلمر فال کو نیا نگہبان مل چکا تھا، ایک دوست، ایک شاگرد اور شاید ایک نیا جادوگر۔ جنگل نے ایلیٹ کو پرکھنے کا فیصلہ کیا۔ اچانک فضا بدل گئی، ہر طرف سونا، چمکتے خزانے اور سنہری روشنیوں کی گونج ہونے لگی۔ ایلیٹ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا، مگر پھر اس نے سکہ زمین پر رکھا اور کہا، میں لینے نہیں، سیکھنے آیا ہوں۔ یہ سن کر فن کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ وہ پہلی بار کسی انسان پر بھروسہ کرنے لگا تھا۔ آخر کار فن نے ایلیٹ کو گلے لگایا۔ سورج کی کرنیں درختوں کے بیچ سے چھن چھن کر چٹان پر پڑ رہی تھی۔ تتلی اب ایلیٹ کے کندھے پر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ فن نے آہستہ سے کہا، اب میں اکیلا نہیں ہوں۔ گلمر فال کو نیا نگہبان مل چکا تھا، ایک دوست، ایک شاگرد اور شاید ایک نیا جادوگر۔